دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ رات کی تاریکی میں ایک ماں اپنے ننھے سے بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی۔ وہ جانتی ہے کہ اگر سپاہیوں نے اس بچے کو دیکھ لیا تو وہ زندہ نہیں بچے گا، لیکن پھر ایک ایسا حکم نازل ہوتا ہے جسے سن کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس بچے کو ایک صندوق میں رکھو اور دریا کے حوالے کر دو۔ سوچئے، کون سی ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں سے پانی میں بہا سکتی ہے؟ اور سب سے حیران کن بات، جس شخص نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کرایا، آخر اسی کے محل میں اس کا سب سے بڑا دشمن پرورش کیسے پاتا ہے؟ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تدبیر ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر طاقت بے بس ہو جاتی ہے۔ آئیے قرآن مجید کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اس عظیم واقعے کو ایک نئے انداز میں سمجھتے ہیں۔ انٹروڈکشن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ مرتبہ بیان ہونے والے واقعات میں سے ایک ہے۔ اس میں ایمان، صبر، توکل، عدل اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار اسباق پوشیدہ ہیں۔ اس زمانے میں مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ وہ خود کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ ان کے نومولود بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا، جبکہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ فرعون سمجھتا تھا کہ وہ اپنی طاقت سے ہر خطرے کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کی تمام تدبیروں سے بلند ہے۔ بنی اسرائیل برسوں سے فرعون کے ظلم کا شکار تھے کیا جاتا، ان سے ان کی آزادی سلب کر لی گئی تھی۔ اسی دوران فرعون تک یہ خبر پہنچی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اس کی حکومت کا خاتمہ ہو، یا نجومیوں کے ذریعے پہنچی ہو۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ ہر ماں اپنے بچے ہر گھر میں ڈر لگائے بیٹھی تھی، ہر باپ بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھتا تھا۔ ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بچے کی تقدیر لکھی جس کا نام قیامت تک عزت سے لیا جائے گا۔ یہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کی پیدائش کے ساتھ ہی امتحان بھی شروع ہو گیا۔ ان کی والدہ جانتی تھیں کہ اگر سپاہیوں کو خبر ہو گئی تو ان کا بیٹا بھی ان معصوم بچوں کی طرح قتل کر دیا جائے، لیکن اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اطمینان نازل فرمایا، بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب اس کی جان کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹائیں گے اور اسے اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کریں گے۔ یہ صرف ایک تسلی نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، ایک ایسا وعدہ جسے کوئی بادشاہ، کوئی لشکر اور کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔